ابھی چند لمحوں کے بعد جرنیل اہل سنت، پیشوا اہل سنت، استاذ العلماء، مجاہد ملت، اور اس دور میں حسینیت کی للکار، اس دور میں حسینیت کی للکار حضرت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ کا حسینیوں والا خطاب بھی ہے۔ خانقاہ قادری عالمیہ نیکاباد یہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ حضور قبلہ خواجہ پیر محمد اسلم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور آپ کے پورے خانوادے نے، دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ خواجہ پیر محمد اسلم قادری رحمت اللہ علیہ نے بنفس نفیس بھی اور آپ کے پورے خانوادے نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے اور حسینیت کے لیے وقف کی ہوئی۔ اور کسی نے کہا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے۔ اور کسی ابھی پیر صاحب میری تصحیح فرما رہے تھے کہ الاستقامت فوق الف الکرامہ، کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات انشاءاللہ پلے پڑے گی۔ یہ جس سرزمین پر آپ ابھی بیٹھے ہیں کتنا بڑا میدان ہے، یہ سارا عیدگاہ قادری عالمیہ کا سین ہے۔ خواجہ پیر محمد اسلم قادری رحمت اللہ علیہ نے جب اس جگہ پر ڈیرا لگایا تھا تو 2.5 مرلے زمین تھی، اور آج 600 مرلے سے زمین زیادہ ہے۔ اور جاننے والے جانتے ہیں، دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ جن دنوں حضرت صاحب قبلہ نے یہاں ڈیرا لگایا ہے، نہ یہ سڑکیں تھیں نہ یہ آبادیاں تھیں۔ یہ آنکھوں تو اڈا ذوق ہوئے گل کر دی، شاعر نے اپنی زبان کیا ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول کے گلشن بنائے صحرا کو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے، میرے امام نے کرب و بلا کی سرزمین پر یہ بتا دیا ہے، اور ان کے ماننے والوں میں خواجہ پیر محمد اسلم قادری نے بھی یہاں ڈیرا لگایا ہے تو جنگل کو منگل کر دیا۔ کتنے جناب 2.5 مرلے تھا تو کتنے 600 مرلے تو زیادہ۔ یہ استقامت ہے حضرت صاحب۔ علوم سے حضرت صاحب کے قدموں میں بیٹھنے والے بلا مبالغہ ہزاروں علماء ہیں جو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ مجاہد ملت، جرنیل اہل سنت، پیشوا اہل سنت، قبلہ پیر صاحب ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ اس وقت میں اس دارالعلوم کی اندرون ملک 319 شاخیں کام کر رہی ہیں، 319 شاخیں ہیں۔ پیر سید نظر محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت ہوئے، مرید سچا وہ ہے، سچا وہ ہے جس کا پیر راضی ہو، جس کا۔ اور حضرت صاحب کے مرشد گرامی نے فرمایا کہ محمد اسلم قادری جو ہے یہ میرا ولد روحی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا۔ اور سیدنا سرکار غوث الورا غوث العظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا، خواب میں اشارہ دیا، فرمایا محمد اسلم قادری تو بیعت کر، جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا وہ غوث الورا کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا۔ حضرت حاضرین گرامی قدر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا مشن بیان کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا مشن ہے، اور ان کے در سے فیض پانے والے آج چاردانگ عالم میں، دنیا بھر میں اسلام کا پھریرا لہرا رہے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے تھوڑی سی بات،
مجاہد ملت پیشوا اہل سنت استاد العلماء پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے یہ بات کرنے دیں کہ آپ نے باوجود کہ ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، باوجود کہ پیرانہ سالی بھی ہے، باوجود کہ نقاہت بھی ہے، باوجود کہ آپ تدریس کے میدان میں بھی کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، واللہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ پیر محمد افضل قادری کی آج بھی اسلام کے لیے قربانیاں اور جرأتیں ہم جوانوں سے بھی آگے ہیں۔ یہ حسینی مشن ہے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز پیر صاحب اپنا آئندہ کرایا عمل بھی اپنے مریدوں کو، اپنے سنگیوں کو، اپنے احباب کو، اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کو دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھاپے میں، ویسے میں نے بوڑھا نہیں کہتا ہوں کبھی بھی، یہ بڑھاپے میں وہ کام انجام دے رہے ہیں جو نوجوان بھی انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ پیر محمد افضل قادری کا حوصلہ ہے۔ لوگوں کو یاد ہوگا جب اس شہر میں ابرار الحق کو، نام تو بڑا اچھا ہے اس کا، ابرار الحق گانے والا، ابرار الحق یعنی سبحان اللہ، ابرار کا معنی ہے بہت سارے نیک بندے، ابرار دا کی معنی ہے ایک نہیں بہت سارے کاموں دا کی، اس کا پروگرام بنایا گیا حکومتی لیول پر۔ یہ پیر صاحب قبلہ کی ذات گرامی تھی کہ جب آپ نے یہ سنا کہ وہ نہ صرف خود ڈانس کرتا ہے اور بیہودہ گاتا ہے، واہیات اور لچر قسم کے گانے گاتا ہے، بلکہ اپنے مجمع میں موجود خواتین اور حضرات کو بھی کہتا ہے سب اٹھ کے ڈانس کرو۔ جب پیر صاحب کو اس بات کا علم ہوا، اور اسی شام یہ تقریب تھی، پیر صاحب جلال پور سے آ رہے تھے، دیکھا اسٹیڈیم میں جناب بینر لگے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، پوچھا ہوا کیا ہے؟ لگا جی بتایا گیا ابرار الحق آ رہا ہے۔ پیر محمد افضل قادری نے فرمایا میں گاؤں نہیں جاؤں گا، دارالعلوم نیکاباد میں نہیں جاؤں گا، میں شہر کے اندر رہوں گا، اور ڈنڈا نکال لیا اور فرمایا پیر محمد افضل قادری اکیلا ہی، اگر کائنات کا کوئی فرد بھی میرے ساتھ نہیں چلے گا تو میں اکیلا یہ پروگرام بند کروا کے رہوں گا۔ حضرات انتظامیہ کے ساتھ بنا کر رکھنا، ڈی سی ڈی پی او ڈی سی او کے دفتروں کے چکر لگانا، یہ پیر صاحب کا کبھی بھی شیوا نہیں رہا۔ لوگ سوچتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا پروگرام یہی ہے کہ ہماری انتظامیہ کے ساتھ بنی رہے۔ پیر صاحب قبلہ کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے، چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے، چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے، چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے۔ یہ مشن ہے ہمارے قائد محترم کا۔ التماس کر رہا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں، دعوت خطاب دیا چاہتا ہوں۔ جرنیل اہل سنت، پیشوائے اہل سنت، استاذ العلماء، مجاہد ملت حضور پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ کو تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! جڈا پیر صاحب دا حوصلہ ہے، نعرہ تھوڑا بڑا چھوٹا جے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا، پیر محمد افضل قادری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، خانقاہ قادریہ عالمیہ نیکاباد شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وقال ایضا
حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسینا و حسین سبۃ او ثابت او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد صاحب صدر استاد العلماء حضرت مولانا مفتی نور حسین نقشبندی صاحب، ہم سب کو استاد محترم، مہمان خصوصی رئیس المتکلمین عالم بعمل حضرت علامہ مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی صاحب، دیگر میرے تمام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، شمع رسالت کے پروانوں، آپ نے مجھ سے پہلے بہت ہی شاندار خطاب سنا ہے۔ خطیب پاکستان صاحبزادہ سید فدا حسین شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور ان سے پہلے خطیب اسلام مولانا سلیم اللہ تابانی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ اب آخری خطاب حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ کا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 2 بجے سے پہلے ہم انشاءاللہ نماز ظہر ادا کریں، یا 2 بجے کے قریب۔ نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا جیسے قبلہ والد صاحب کراتے تھے، اور شجرہ شریف ہوگا، اور پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اپنے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ میں نے بہت سی باتیں کہنی ہیں، اس لیے تسلسل نہیں رہے گا کلام میں۔ تسلسل تب ہوتا ہے جب ایک مضمون ہو۔ میرے مضامین بے شمار ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ میں شہادت کربلا پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں شیعہ مذہب کا اہل سنت کے ساتھ اصل اختلاف کیا ہے اس پر بھی تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ سنی اصل اختلاف کیا ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتا، ما سوائے علماء کے۔ اور میں کچھ تحریکوں کے بارے میں بھی آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میڈیا حد سے بڑھ گیا ہے، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بدکاری کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، ملک کے اندر بدکاری عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائیں۔ اور سزائے موت کو حکومت ختم کرنے کی پوری تیاری کر رہی ہے، اور سزائے موت جو ہے یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی سزا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے بنائی ہے۔ قاتل کو سزائے موت دو، گستاخ رسول کو سزائے موت دو۔ جو شخص مرتد ہو جائے، وہ اگر باز نہیں آتا، واپس نہیں آتا، تو اس کو سزائے موت دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو ماں یا بہن کے ساتھ زنا کرے اس کو بھی سزائے موت دو، تعزیراً۔ اور جو ڈاکو لوٹ مار کرے اور ساتھ قتل بھی کرے اس کو بھی سزائے موت دو، بلکہ سولی چڑھاؤ اس کو۔ یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ڈاکو کے بارے میں، جو قتل بھی کرے لوٹے بھی تو اس کو سولی پر چڑھاؤ۔ یہ سزا ڈاکو کی ہے، اس ڈاکو کی جو دونوں کام کرے، اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹو، دایاں ہاتھ کاٹو، بایاں پاؤں کاٹو اس کا۔ کتنی سخت سزا ہے۔ گستاخ رسول کی سزا بھی موت ہے، سزائے موت۔ اب ہمارے زرداری صاحب یہ ساری سزائیں ختم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ مجالس منعقد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر حضرت امام حسین کا غلام کہنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر حضرت امام حسین کے نعرے لگانے کا کیا مقصد ہے اگر ہم نے ان کی سیرت پر عمل نہیں کرنا؟ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی ہے۔
اثر کہتے ہیں زمانے کو،